کہ انسان یقیناً فطری طور پر سوسائٹی میں، معاشرے میں کسی نہ کسی شخص سے ہچکچاتا ہے، کسی صاحب حیثیت سے اس کو خوف ہوتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے۔ تو بندے پر رب کا سب سے زیادہ حق ہے کہ بندہ رب سے ڈرے۔ کس سے ڈرے؟ رب سے۔ اور بندہ رب سے تب ڈرتا ہے کہ جب بندے کو یہ پتا ہو کہ بھائی اس نے کل کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا، خوف کھا گیا کہ بھائی رب کے سامنے حاضر کیسے ہوگا، فرمایا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رب سے ویسے ڈرو، کیسے؟ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، فرمایا کہ پھر تم اگر تم پھر دعائیں کرو گے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی جگہ سے ہل جائیں گے۔ تو اس لیے یہ انسان پر لازم ہے کہ جو اس کا خالق ہے اس سے ڈرتا رہے۔ کس بات سے؟ اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے، اس کے خوف سے۔ انسان کے دل کے اندر خشیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ یعنی اس بات سے، یعنی قرآن کریم سے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۔ جب آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو ایک شخص مجلس کے اندر سے اتنا رویا، اس قدر اس نے گریہ زاری کی، اس قدر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس وقت اس مجلس کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے کہ جن کے گناہ پہاڑوں جتنے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے گریہ کی وجہ سے اللہ ان کو بھی بخش دیتا۔ کہ جب میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ مجالس میں بیٹھا کریں، ذکر و فکر کیا کریں، اللہ سے مناجات کیا کریں، یہ ساری ایک مجلس ہے، اگر کسی ایک پر بھی کرم ہو گیا تو سب کی بگڑی بن جائے گی، سب پر کرم ہو جائے گا، سب کی بات بن جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خشیت پر گفتگو فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، نارا آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن کون ہوگا؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ایک شخص بیٹھا تھا مجلس میں، غش کھا کے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں اس کا سر رکھا تھا، کہنے لگا حضور ان پہاڑوں کی وہ جو پتھر ہوں گے ان پتھروں کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس طرح کے پتھر ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری پہلے ہی اللہ کے خوف سے یہ حالت ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی تو کیفیت بتائیں نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے جو پتھر، فرمایا کہ اگر ان پتھروں کو ان دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو یہ اس کے وزن سے یہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ریزہ ہو جائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت اس انداز سے کی کہ صحابہ کم ہنسا کرتے تھے، کثرت سے رویا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ لو تو تم زندگی میں کبھی نہ ہنسو۔
کیا آج ہم نے رب کو راضی کر لیا ہمارے سرائے؟ آج تو باقاعدہ اس ماڈرن اور اس مادیت کے دور کے اندر باقاعدہ ٹاک شوز ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ ہنسنے ہنسانے کے پروگرام ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے ہنسایا جاتا ہے مذاکراتوں کے نام پر اور مذاکراتوں کے نام پر۔ کس کس طریقے سے نوجوان نسل کو دین کی روح سے دور کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوانوں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، جو نوجوان اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے وہ لرز اٹھا اور اس نے آنسو بہائے، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنے خاص عرش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے ایک نوجوان وہ ہوگا جس نے جوانی کی حالت میں آنسو بہائے ہوں گے۔ کس حالت میں؟ جوانی کی حالت، کیفیت جوانی کی ہو، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں رب کی طرف رجوع کرنا یہ کمال ہے۔ جوانی کے اندر اشک بار ہونا، شب بیدار ہونا یہ کمال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر چیز کا وزن ہوگا۔ ہر چیز کا کیا ہوگا؟ ہر عمل کا وزن ہوگا، لیکن یہ جو آنسو ہیں، آنسو، سرکار نے فرمایا کہ جب ان کو تولا جائے گا، فرمایا کہ کوئی پیمانہ ہے یہ ایسا نہیں بنا کہ جو اس کے وزن کو تولے، یہ اتنے بھاری ہوں گے نامہ اعمال۔ آقا علیہ السلام نے اپنے امت کو ترغیب دی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں، وہ کون؟ ایمان والے کیا سنتے ہیں؟ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو ان کے رسول پر اترا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، حبیب آپ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو ان کی آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے نا، آپ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں۔ وہ آنسو کس بات کے ہوتے ہیں؟ وہ اس بات کے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حق کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آنسو بہائے، کتنا آنسو؟ ایک مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ مکھی کے سر کتنی اس کی مقدار ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اتنا آنسو بہائے، کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف سے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف سے، اور وہ آنسو اس کے چہرے پر ٹپک پڑے، اس کی مقدار اتنی سی ہو، تو فرمایا اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر رونے کی کیفیت پیدا کریں، رویا کریں، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنایا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سورہ تکاثر سنائی، الہاکم التکاثر، سرکار نے فرمایا کہ جو یہ سن کے روئے میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ کوئی صحابہ رو پڑے اور کچھ نہ رو سکے، انہوں نے عرض کی حضور، اب موقع اچھا تھا، جنت بٹ رہی تھی، عرض کی حضور ہمیں رونا نہیں آ رہا۔ سرکار نے فرمایا میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، جو رو گیا وہ جنت پا گیا۔ تو یہ جنت بڑی سستی ہے میاں، لیکن اس کے لیے رب کے لیے رونا پڑتا ہے، رب کی خوف سے رونا پڑتا ہے، رب کی محبت میں رونا پڑتا ہے، رب کے ڈر سے رونا پڑتا ہے۔ قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہونے سے اس خوف سے رونا پڑتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی محبت میں آنسو بہائے، اس کے خوف میں آنسو بہائے، تو وہ سمجھ لے کہ مالکوں نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ تکاثر سرکار نے پھر تلاوت کی، جب دوسری مرتبہ تلاوت کی تو کچھ صحابہ روئے اور کچھ نہ رو سکے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جو تم نہ رو سکے نا،
تو تم رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے میں آپ نوجوانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے کہوں گا کہ یہ بابرکت لمحات ہیں، ان میں رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے ندامت کے آنسو بہائیں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں آرام فرما تھے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تم اجازت دو میں کچھ عبادت کر لوں؟ تو کہنے لگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر گیری ازار ہوئے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے سے اٹھے تو سرکار تشہد میں اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ مالک کونین ہیں، قیامت کے دن اس وقت تک کسی بندے کو رب کے سامنے جسارت نہیں ہوگی جب تک رسول کائنات شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز نہیں ہوں گے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی آقا آپ تو وہ ہیں نا کہ آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دے گا۔ آقا آپ تو وہ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں اس اضطراب میں ہیں؟ کیوں اس کرب میں آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ حضور ماجرا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ رب کے سامنے حضوری کا تصور بندہ پیدا کر لے کہ بھائی اس جہان سے اس نے جاننا ہے تو رب کو کیا منہ دکھانا ہے، اور اگر رب کے سامنے بندہ حاضر ہونے سے ڈر گیا، اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا، خشیت پیدا ہو گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوگا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جو بندہ تیرے خوف سے، تیری محبت میں، تیری یاد میں، تیری خشیت سے آنسو بہاتا ہے، اللہ تو اس کو کیا صلہ دیتا ہے؟ اب یہ قبولیت کے لمحات ہیں، اب بڑی توجہ سے سنیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے داؤد جو بندہ میرے خوف سے آنسو بہاتا ہے میں اس آنسو کے بدلے میں اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہوں۔ تو جس پر دوزخ حرام ہو جائے تو وہ قطعی طور پر جنتی ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہر عمل کو تولا جائے گا، لیکن ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلا، اللہ کی خشیت سے نکلا، اس کو میزان پر تولا نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس کا وزن ہی اتنا بھاری ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کثرت سے آنسو بہایا کرتے تھے، اور یہ سب تعلیم امت کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب آقا علیہ السلام کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے تو سرکار کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے، رقیق القلب ہو جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب صفہ کے پاس بیٹھے ہوئے اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تو فکر آخرت سے متعلق، اللہ کے خوف سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، تو جو اصحاب صفہ تھے وہ اس قدر اشک بار ہوئے، اس قدر انہوں نے گریہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کے دل ویسے ہی نرم تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دی، فرمایا جو تمہارے آنسو ہیں یہ رائے گاہ نہیں ہوئے، ان کی بڑی قیمت پڑے گی۔ یہ قیامت کے دن جو بندہ رب کے خوف سے کانپ اٹھا اور لرز اٹھا اور اس نے آنسو بہائے، اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو تسلی دی، اصحاب صفہ کو فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرے گناہ کے بعد پھر توبہ کرے، اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے،
فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے، تم سے مراد یہ تعلیم امت تھا، فرمایا کہ اگر تم تو گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی لیکن پھر اس کی طرف رجوع کرے گی، توبہ کرے گی، معافی مانگے گی۔ اللہ کو توبہ والا پسند ہے، اللہ کو ڈرنے والا پسند ہے۔ جو ڈر جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، وہ خود پر اللہ کی رحمت کو لازم اور واجب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بابرکت لمحات ہیں، ہمیں ان لمحات کے اندر اشکبار ہونا ہے، آنسو بہانے ہیں، رب ذوالجلال کی رضا کا مستحق بننا ہے۔ میں بس اس عنوان کو یوں سمیٹتا ہوں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کثرت کے ساتھ اشکبار ہوا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ آپ کا نام نوح، اس قدر روتے تھے، آپ کا نام نوح پڑا ہی اس وجہ سے، یہ نام رکھا ہی اس لیے گیا چونکہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے، یہ کبھی بھی یہ اس قدر اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، جب بھی خشیت الہی پہ بیان ہوتا تو جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے خشیت الہی پہ تقریر نہیں کرتے تھے، وہ پتہ تھا کہ غش کھا کے بے ہوش ہو جائے گا۔ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ابا جی میری وجہ سے تقریر نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھ کے تقریر سنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خطاب فرما رہے تھے تو غش کھا کے ایسے مدہوشی کے عالم میں اٹھے اور جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ کئی دن سے پتہ نہیں چلا، آپ کی والدہ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے پہنچی تو ایک چرواہے سے پوچھا کہ یہاں کسی کو دیکھا تو نہیں؟ کہا ایک نوجوان کو دیکھا ہے، یہاں سے یہ سامنے یہ جو پتھر ہے اس کے قریب وہ بس رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ماں قریب پہنچی تو قدموں کی آہٹ سنی تو سجدے میں سر تھا، رو رہے تھے، گریہ زاری کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھ پر مہربانی کر دے۔ تو قدموں کی آہٹ سنی تو یوں لگا کہ جیسے اسرائیل آ گئے ہیں اور روح پرواز ہونے والی ہے، تو کہنے لگے کہ اسرائیل رک جا، تھوڑا سا مجھے وقت دے دے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، برگزیدہ شخصیت تھے، تو اس قدر روئے۔ والدہ گھر لے کے آئی، کہا بیٹے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، سامنے کچھ کھانے کو رکھا، کہا بیٹے کچھ آرام کر لو۔ ماں ہوتی ہے، بستر پہ لٹایا تو جیسے لیٹے تو غیب سے آواز آئی، فرمایا کہ یحییٰ ہم نے تمہیں آرام کے لیے تو نہیں بنایا۔ پھر اٹھے اور پھر جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کا خوف ہے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جب انسان کے دل سے خوف نکل جائے نا، وہ سمجھ لے کہ اب اللہ کی رحمت کے، اس کی رضا کے سارے دروازے اس پر بند ہو چکے ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے، اور جب تک خوف رہے، اندر دستک ہوتی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اندر ایمان اور حرارت تازہ ہے، باقی ہے، اس کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، اپنے دور کے جلیل القدر محدث فقیہ، صحابہ کرام 18 صحابہ سے امام ابو حنیفہ نے حدیث لی ہے۔ بعض اقوال کے مطابق 18 صحابہ کے شاگرد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو دین کی صحیح اور روشن تشریح پیش کرنے والے، آپ سارا دن لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے اور مسائل شریعہ سے آگاہ کرتے تھے، لیکن جب رات ہوتی تھی تو آ کے مسجد میں بالکل اندھیرا کر کے، چراغ بجھ کر کے، گل کر کے، تاکہ کوئی دیکھے نہ، اور کیا کرتے تھے، اشکبار ہوتے تھے، اپنی داڑھی پکڑ پکڑ کے کھینچتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے کہ یا اللہ اگر ابو حنیفہ بخشا گیا نا تو اس سے بڑی تعجب کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں اپنے اندر خشیت پیدا کرنی ہے، اور یہ خشیت ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ اس کا فارمولہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ایک نہ ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بس یہ جو حضوری کا جو تصور ہے نا، حضوری کا تصور، بندہ کورٹ کچہری میں جاننا ہو نا، کسی کو مقدمہ ہو تو پوری تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پوری تیاری کرتا ہے نا۔ تو کورٹ کچہری کے لیے تیاری کرتا ہے
تو وہ رب تو بڑا بے نیاز ہے، مہربان ہے، ستار ہے، غفار ہے. یہ اس کی صفت ہے اس کے لیے کہ جس کے دل میں خشیت ہو، جس کے دل میں خوف ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان پہ پڑھی جائیں منہ نہیں موڑتے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. یہ گفتگو آپ سے اس لیے ہوتی ہے تاکہ ایمان کو جلا بخشے، ایمان کو تازگی ملے. اللہ تعالی ہمیں خشیت والا بنائے اور اللہ تعالی ہمیں خاشعین میں سے فرما دے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.